الرحمن الرحیم. شڈ کا استعمال دیکھ لیجیے. آج آپ جانتے ہی ہیں، بہت مشہور ہے، بہت کامن ہے، اور چاہیے جہاں بھی آ جاتا ہے اردو میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ شڈ ہی لگا رہے ہوتے ہیں. ہم شڈ ہی لگا رہے ہوتے ہیں. البتہ کچھ ٹیکنیکلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ والا چاہیے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مشورے کے لیے ہے، اور یہ والا چاہیے جو ہے تجویز کے لیے ہے، یا یہ والا چاہیے جو ہے وہ کسی اور معنی کے لیے ہے. یہ ٹیکنیکلٹی ہو سکتی ہے. البتہ اردو میں اگر اردو کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو سب جگہ جہاں بھی چاہیے ہوتا ہے وہاں شڈ کو ہم جی ٹھیک ہے. شڈ کا استعمال ٹو گیو ایڈوائس، ریکمنڈیشن، سجیشن استعمال کرتے ہیں. اس کو ہم کس لیے؟ صلاح و مشورہ دینے کے لیے، تجویز یا صلاح دینے کے لیے. ریکمنڈیشن، تجویز، ٹھیک ہے. کوئی چیز جو ہے کسی کو ریکمینڈ کرنا بولتے ہیں، تجویز کرنے کو یا سفارش کرنے کو. اور سجیشن، مشورے کو. I think you should study for the test so that you don't fail. میرا خیال ہے کہ آپ کو امتحان کے لیے پڑھنا چاہیے so that you don't fail، تاکہ آپ ناکام نہ ہوں. Your hair is too long. آپ کے بال بڑے ہیں. You should get a hair cut. آپ کو ہیئر کٹ کرانا چاہیے. آپ کو ہیئر کٹ کرانا چاہیے. You should get a hair cut. ٹھیک ہے، آپ کو بال کٹوانے چاہیے. ہیئر کٹ یہ پورا ناؤن ہے اس طریقے سے، ہیئر کٹ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں نے اپنے بال کٹوائے ہیں، میں نے اپنے بال کٹوائے ہیں، یا میں نے ایک نیا ہیئر کٹ لیا ہے، یا نیا ہیئر کٹ کروایا ہے یا بنوایا ہے، تو آئی گوٹ اے نیو ہیئر کٹ. آئی گوٹ اے نیو ہیئر کٹ، یا آئی گوٹ مائی سیلف اے نیو ہیئر کٹ، ایسا آپ بول سکتے ہیں. یور ہیئر از ٹو لانگ، یو شوڈ گیٹ اے ہیئر کٹ. You really should go to the new restaurant on Main Street. آپ کو سچ مچ مین اسٹریٹ پر واقع ریسٹورانٹ جانا چاہیے. You should make an appointment with the dentist. آپ کو ڈاکٹر سے، دانت کے ڈاکٹر، ڈینٹسٹ بولتے ہیں دانت کے ڈاکٹر کو، آپ کو دانت کے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیے. اپوائنٹمنٹ جانتے ہیں؟ کسی سے ملنے کے لیے ملاقات کے وقت کو متعین کرنا، یا ملاقات کا متعینہ وقت، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اپوائنٹمنٹ. پیپل ود ہائی کولیسٹرول شوڈ ایٹ لو فیٹ فوڈس. ہائی کولیسٹرول والے لوگوں کو، پیپل ود ہائی کولیسٹرول والے لوگوں کو شوڈ ایٹ کھانا چاہیے، لو فیٹ فوڈس، کم فیٹ والا کھانا، کم چربی والا کھانا. یعنی جن کا کولیسٹرول کا لیول ہائی ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس کے اندر فیٹ کی مقدار جو ہے وہ کم ہو. کولیسٹرول جانتے ہیں آپ؟ جی، جو فیٹی وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مطلب جو چربی یا کی جو سطح ہوتی ہے وہ خون وغیرہ میں بڑھ جاتی ہے. کولیسٹرول والے لوگوں کا جو ہے خون وغیرہ بھی گاڑھا ہو جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو ہارٹ اٹیک وغیرہ کے امکانات جو ہے زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چربی والے کھانے نہیں کھانے چاہیے، ایسی چیزیں نہیں کھانے. چربی والے کا مطلب یہ کہ صرف کیا کہتے ہیں فیٹ ہی نہیں، بلکہ ڈیری پروڈکٹس وغیرہ میں بھی جو ہے فیٹ کی کوانٹٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہت سے فروٹس میں، ڈرائی فروٹس میں فیٹ کی کوانٹٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دو طریقے کے کولیسٹرول ہوتے ہیں، گڈ کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول. ٹھیک ہے، تو گڈ کولیسٹرول اچھا ہوتا ہے اور بیڈ کولیسٹرول برا ہوتا ہے، جیسا کہ لفظ سے واضح ہے. اچھا، یہ جو عام طور پہ کولیسٹرول ہوتا ہے یہ بیڈ کولیسٹرول اس کو بولتے ہیں. چلیے جی، سارا شوڈنٹ اسموک سو مچ. سارا کو اتنا زیادہ دھومپان نہیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ گڈ فار ہر ہیلتھ. یہ اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. دھومپان تو آپ جانتے ہی ہیں، علماء لکھنؤ بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ دھومپان، بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. جی، سارا شوڈنٹ اسموک سو مچ. سارا کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے اتنی زیادہ. اٹس ناٹ گڈ فار ہر ہیلتھ. اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے.
Should I go now and come later? क्या मैं अभी जाऊं और बाद में आऊं? Should I go now and come back later? और बाद में आ जाऊं? अच्छा जी, दूसरा इसका इस्तेमाल शुड का, टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन, रूल्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन. इसका इस्तेमाल करते हैं ऑब्लिगेशन, किसी फर्ज, जरूरी काम या फर्ज को क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन. जी, ऑब्लिगेशन, फर्ज. ठीक है, नमाज फर्ज है. हाँ, नमाज फर्ज है. सलाह इज ऑब्लिगेटोरी. सलाह इज ऑब्लिगेटोरी. ऑब्लिगेशन जो इसी से वर्ड बनता है क्या? ऑब्लिगेटोरी, यानी फर्ज है. ठीक है, और इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन मुस्लिम्स टू परफॉर्म सलाह. मुसलमानों पर फर्ज है कि वो नमाज अदा करें. इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन मुस्लिम्स टू ऑफर सलाह. ठीक है, तो ऑब्लिगेशन कोई जरूरी काम और फर्ज. अच्छा जी, रूल्स कोई उसूल या हुक्म. कोई उसूल, रूल्स बोलते हैं उसूल को, जैसे उसूल वगैरह बनाते हैं. मिसाल के तौर पर ये कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, ये आपका उसूल है, तो ये उसूल इस तरीके का. जो डिसिप्लिन वगैरह होता है, रूल्स. हुक्म, ऑर्डर्स, हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, इन सब को बयान करने के लिए भी शुड. ये सब तो बातें हो गई वही टेक्निकल बातें. अलबत्ता ये कि उर्दू में भी इनमें क्या आता है? चाहिए. अगर उर्दू के नुक्ता नज़र से बात करें तो इनमें भी चाहिए ही आएगा. मिसाल के तौर पर, अच्छा, यहां पर नीचे लिखा हुआ है नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट. शुड को इन माने में इस्तेमाल तो किया जाता है, अलबत्ता ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि मस्ट है. मस्ट के अंदर ताकीद और स्ट्रेंथ और ताकत ज्यादा है. एग्जाम्पल देखें, ऑन हियरिंग द अलार्म होटल, कॉमा, कॉमा आएगा यहां पर, गेस्ट्स शुड लीव देयर रूम इमीडिएटली. ऑन हियरिंग द अलार्म, अलार्म सुनने पर. ऑन हियरिंग द अलार्म, अलार्म सुनने पर. गेस्ट, सॉरी, अलार्म, होटल गेस्ट. ऑन हियरिंग द अलार्म, अलार्म सुनने पर, यहां पर लगाएं कॉमा. ऑन हियरिंग द अलार्म, अलार्म सुनने पर. होटल गेस्ट्स, ये सब्जेक्ट, शुड लीव देयर रूम, होटल के मेहमानों को फौरन कमरा छोड़ देना चाहिए. अच्छा जी, अलार्म सुनने पर होटल के मेहमान फौरन कमरा छोड़ दें, यह तर्जमा भी कर सकते हैं. चाहिए के बगैर यह तर्जमा भी कर सकते हैं. मेहमान को चाहिए कि वो अपना कमरा छोड़ दें, ऐसे भी कर सकते हैं. यू शुड नेवर लाई टू योर डॉक्टर, आपको कभी भी हकीम साहब से झूठ नहीं बोलना चाहिए. यू शुड नेवर लाई टू योर डॉक्टर, आपको हकीम जुल्फकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए. यू शुड पे मोर अटेंशन इन द क्लास, आपको क्लास में मजीद तवज्जो देनी चाहिए. यू शुड पे मोर अटेंशन, अभी जितनी तवज्जो आप दे रहे हैं, हादा, हादा ना काफी. ठीक है, आपको मजीद तवज्जो देनी चाहिए. यू शुड पे मोर अटेंशन इन द क्लास. यू शुड बी हियर, या यू शुड बी एट वर्क, या यू शुड बी इन क्लास बिफोर 9. मैं आपसे मिसाल के तौर पर बोलूं कि यू शुड बी हियर बिफोर 7, आपको 7 बजे से पहले यहां होना चाहिए. या यू शुड बी इन क्लास बिफोर 7. ठीक है, यू शुड बी एट वर्क बिफोर 7, आपको 7 बजे से पहले या इतने बजे से पहले यहां मौजूद होना चाहिए. मजीद इसका इस्तेमाल देखें, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर. जी, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, प्रिडिक्शन, यानी कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में किसी काम के तवक्को को और पेशन गोई को बताने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. प्रिडिक्शन, पेशन गोई. टू प्रिडिक्ट के माना पहले से किसी बात को बतला देना, पहले से किसी बात को बता देना, पेशन गोई करना, इसको क्या बोलते हैं? प्रिडिक्ट, पेशन गोई करना. और उसका नाउन आता है क्या? प्रिडिक्शन. मिसाल के तौर पर, दे शुड विन द गेम बिकॉज दे आर अ बेटर टीम, उन्हें गेम जीत लेना चाहिए, या दे शुड विन द गेम, वो मैच जीत जाने चाहिए, या उन लोगों को गेम जीत जाना चाहिए, बिकॉज दे आर अ बेटर टीम, क्योंकि वो एक बेहतर टीम है. अगेन ये भी एक टेक्निकल बात हो गई है. एक्सपेक्टेशन और प्रिडिक्शन उर्दू में चाहिए ही आना है. ठीक है, तो फ्यूचर में अभी कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन आप उसके लिए भी शुड का या प्रिडिक्शन के लिए खास तौर पे बोल सकते हैं. अच्छा जी,
I posted the check, so it should arrive this week. جیسے کیا کہتے ہیں سری لنکا والے سری لنکا کے بارے میں بول رہے تھے پاکستان والے کہ سری لنکا کو میچ جیت جانا چاہیے کیونکہ وہ ایک بہت اچھی ٹیم ہے. تو سری لنکا شوڈ ون دا گیم بیکاز دے آر اے بیٹر ٹیم. اچھا جی، اس کے بعد کیا حال ہوا وہ تو آپ نے دیکھا ہی، میدان میں خون ہی خون تھا. I posted the check, so it should arrive this week. میں نے چیک کو پوسٹ کر دیا ہے. یہ پہلے زمانے کی بات ہے جب یو پی آئی نہیں چلا کرتا تھا اور جب جو ہے بیلنس کیش ٹرانسفر نہیں ہوا کرتا تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے. اب تو یہ سب باتیں بہت پرانی ہو گئی ہیں اور اب یہ سب باتیں جو ہیں نہیں ہوتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں. کیا ہو گیا اس کے بغیر؟ جی جی، اب تو یو پی آئی آئی ڈی ہو گئی ہے جناب. یہ آپ نے بہت نکتے کی بات کہی ہے. اچھا جی جی، آئی پوسٹڈ دا چیک، میں نے چیک پوسٹ کر دیا ہے. سو اٹ شوڈ ارائیو دس ویک، چنانچہ وہ اس ہفتے پہنچ جانا چاہیے. اٹ شوڈ بی فائن ٹمورو، کل تک یہ ٹھیک ہو جانا چاہیے. یہ کل تک ٹھیک ہو جانا چاہیے. آپ ایسے کسی آدمی کو بول سکتے ہیں ہی شوڈ بی فائن ٹمورو، یعنی کسی کی طبیعت خراب ہے تو بولتے ہیں یو شوڈ بی فائن بائی ٹمورو، کل تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا آپ بولتے ہیں. لاجیکل ڈیڈکشن، قیاس استخراجی کے طور پر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لاجیکل ڈیڈکشن یعنی قیاس استخراجی کے طور پر. قیاس استخراجی کیا ہوتا ہے؟ قیاس استخراجی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی، اس کی بنیاد پر آپ کوئی چیز مستخرج کریں، آپ اس سے کوئی چیز اخذ کریں، یہ ہوتا ہے قیاس استخراجی. مثال کے طور پر ہم نے اگزامپل لکھوا رکھی ہے، ایسی بات نہیں. لاجیکل ڈیڈکشن اس کا مطلب ہو گیا کیا؟ قیاس استخراجی یا استخراجی منطق. اردو میں آسان لفظوں میں لکھ دیا ہے کنکلوژن فرام انگلش میں آسان لفظوں میں لکھ دیا ہے کنکلوژن فرام تھیوری یا کنکلوژن فرام ایویڈنس. کسی تھیوری یا نظریے سے کوئی نتیجہ، کنکلوژن نتیجہ، یا کسی ثبوت سے کوئی استخراج، کنکلوژن فرام ایویڈنس. مثال کے طور پر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ لفظ بڑا ہے، بس بات کوئی بڑی نہیں ہے. مثال کے طور پر I have explained the lesson، میں نے سبق کی وضاحت کر دی ہے، چنانچہ اب کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. یہی قیاس استخراجی ہے. ٹھیک ہے، I have explained the lesson enough، میں نے لیسن کو ٹھیک ٹھاک جو ہے اچھے سے میں نے جو ہے ایکسپلین کر دیا ہے. So there shouldn't be any confusion، اب کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. پھر سے اردو کے نظریے سے بات کریں گے تو یہاں پر شوڈ کا ترجمہ جو ہے چاہیے ہی ہو رہا ہوگا، تو ایسے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. یو شوڈ انکلوڈ یور فون نمبر، وی مے نیڈ ٹو کانٹیکٹ یو. یو شوڈ انکلوڈ یور فون نمبر، آپ اپنا فون نمبر بھی شامل کر دیجئے گا یا آپ کو اپنا فون نمبر شامل کر دینا چاہیے. وی مے نیڈ ٹو کانٹیکٹ یو، ہمیں آپ سے رابطہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. شوڈ ہیو پلس ورب کی تھرڈ فارم پاسٹ کی ایکسپیکٹیشن کو بیان کرنے کے لیے شوڈ ہیو آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ چاہیے تھا. چاہیے تھا. جیسے یو شوڈ ہیو گیون یور باس دا رپورٹ، تمہیں اپنے باس کو رپورٹ دے دینی چاہیے تھی. آئی شوڈ ہیو اسٹڈیڈ مور، مجھے مزید پڑھنا چاہیے تھا، بٹ آئی واز ٹو ٹائرڈ، لیکن میں تھکا ہوا تھا. شوڈ بی پلس ورب آئی این جی فارم کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے مے بی پلس آئی این جی کے ساتھ استعمال کیا، ہی مے بی کمنگ ٹمورو، شاید وہ کل آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے شوڈ بی کو بھی آئی این جی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یو شوڈ بی ویئرنگ سیٹ بیلٹ، آپ کو سیٹ بیلٹ پہننی چاہیے. عام طور پر اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب کوئی جو ہے ذمہ داری اپنی پوری نہ کر رہا ہو اور آپ اس کو تنبیہ کر رہے ہوں. مثال کے طور پر آپ انگلش نہیں بول رہے ہیں اور آپ کو میں تنبیہ کروں یو شوڈ بی اسپیکنگ انگلش، آپ کو تو انگلش بول رہا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو انگلش بول رہا ہونا چاہیے. یہ میں زبردستی ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن
انگلش میں اب اس کا یہ مفہوم ہے کہ بھائی آپ سے تو یہ توقع ہے کہ آپ انگلش بولیں اور آپ نہیں بول رہے ہیں، لہذا آپ کو بولنا ہونا چاہیے. یو شوڈ بی اسپیکنگ انگلش. کسی آدمی نے سیٹ بیلٹ نہیں پہن رکھی ہے، ٹھیک ہے، پولیس والے نے اس کو پکڑ لیا، کیا آپ کا فائن ہوگا؟ آپ کو تو سیٹ بیلٹ پہنا ہوا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. یو شوڈ بی ویئرنگ سیٹ بیلٹ. یا آپس میں آپ بولیں ایک دوسرے کو کہ بھائی سیٹ بیلٹ پہن لیں، آپ سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی آپ نے، ذرا سا دماغ سے کام لیں. یو شوڈ بی ویئرنگ سیٹ بیلٹ. یو شوڈ بی ویئرنگ ہیلمٹ. آپ کو ہیلمٹ پہننا چاہیے. وی شوڈ بی اسپیکنگ انگلش. آگے دیکھیے آپ کا پسندیدہ جملہ، وی شوڈ بی اسپیکنگ انگلش. ہمیں انگلش بول رہا ہونا چاہیے، یعنی ہم انگلش نہیں بول رہے ہیں، بہت بہت کوتاہی کی بات ہو رہی ہے ہم سے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم انگلش بول رہے ہوں. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم انگلش بول رہے ہوں. دیکھیے کیا نفیس ترجمہ کیا ہے ہم نے. وی شوڈ بی اسپیکنگ انگلش. ہمیں چاہیے کہ ہم انگلش بول رہے ہوں. اس میں کنٹینیوس کا مفہوم بھی آ گیا اور چاہیے کا مفہوم بھی آ گیا. دیکھیے کیا نفیس اور کیا نازک نزاکت والا، کیا شاندار ترجمہ کیا ہم نے. ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انگلش بول رہے ہوں، اس میں کنٹینیوس بھی آ گیا اور شوڈ بھی آ گیا. تو کیا کہتے ہیں، آپ ہماری صلاحیت کو سلام کیجئے اور ہم ریکارڈنگ بند کر لیتے ہیں جب تک.